اور کہیں تو یہ بھوک اور پیاس اس پوری بڑی تصویر کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے۔ بالکل چھوٹا سا حصہ۔ یہ اصل میں ایک مکمل انسانی تربیت کا مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ جو انسان کو اندر اور باہر دونوں سطحوں پر بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور یہ موضوع اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ ہم ہر سال اس مہینے سے گزرتے ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں، عبادات ہوتی ہیں، لیکن وہ جو اصل مقصد ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہاں، وہ اصل اور بنیادی مقصد ہم پوری طرح شعور کا حصہ نہیں بنا پاتے۔ رسم تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو ایک اندرونی تبدیلی آنی چاہیے، جو کردار میں نظر آئے، وہ پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ اور آج ہم اسی خلا کو سمجھیں گے۔ تو اس کوشش کے لیے آج کی ہماری گفتگو کی بنیاد دو بہت ہی زبردست ذرائع پر ہے۔ جی، پہلا، حافظ ریاض الدین اسلام کی ایک انتہائی جامع اور شاندار تحقیق ہے جس نے اس کے نفسیاتی اور روحانی پہلوؤں کو کھولا ہے۔ اور دوسرا ذریعہ جسے ہم ایک عملی ماڈل کے طور پر دیکھیں گے وہ سنابل ایجوکیئر انٹرنیشنل کا ایک معلوماتی اور فکری پوسٹر کا تصور ہے۔ جو اس پوری روحانی سائنس کو ایک بہت ہی زبردست تعلیمی خاکے میں ڈھالتا ہے۔ بالکل، تو چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں اور ان تمام پہلوؤں کو سننے والوں کے لیے آسان بناتے ہیں، خاص طور پر ان کے لیے جو معلومات کے بوجھ تلے دبے بغیر ایک نئے آہا مومنٹ کی تلاش میں ہیں۔ زبردست۔ دیکھیں، جب ہم ان ذرائع کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلی چیز جو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے وہ سورت البقرہ کی آیت 183 ہے۔ جی، وہ آیت جس میں روزے کی فرضیت کا ذکر ہے۔ بالکل۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں روزے کا جو ہدف بیان کیا گیا ہے وہ جسمانی مشقت یا بھوک نہیں ہے، وہاں واضح الفاظ ہیں لعلکم تتقون۔ یعنی تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جی، تقوی کا حصول، یہ اس پوری مشق کا مرکز ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے کہ انسان سے اس کی سب سے بنیادی ضرورت یعنی کھانا پینا کچھ گھنٹوں کے لیے چھڑوایا جا رہا ہے۔ لیکن مقصد جسم کو کمزور کرنا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہدف یہ ہے کہ روح کو اور قوت ارادی کو اتنا مضبوط کر دیا جائے کہ پرہیزگاری ایک فطری عمل بن جائے۔ اور اسی بات کو اگر ہم مزید کھولیں تو یہیں سے وہ تصور جنم لیتا ہے جسے ہماری آج کی تحقیق میں پورے جسم کا روزہ کہا گیا ہے۔ ہاں، پورے جسم کا روزہ، یہ بہت دلچسپ تصور ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹ کو کھانے پینے سے روک لینا کافی ہے، لیکن حافظ ریاض الدین کی تحقیق میں اس کی جو مثالیں ہیں وہ واقعی کمال کی ہیں۔ جی، اس میں وہ گاڑی کے انجن والی مثال بہت زبردست ہے۔ زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، آنکھیں وہ دیکھ رہی ہیں جو منع ہے، دل میں حسد ہے، ہاتھ ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسا ہی ہوا نا جیسے کسی گاڑی کا انجن تو بند کر دیا جائے لیکن اس گاڑی کی بریک اور اسٹیئرنگ مکمل طور پر خراب چھوڑ دیے جائیں۔ واہ، انجن بند ہے لیکن بریک فیل ہے۔ بالکل۔ اب اگر وہ گاڑی کسی ڈھلوان پر کھڑی ہے تو صرف انجن بند ہونے سے وہ محفوظ نہیں ہوگی، وہ کسی بھی وقت کھائی میں گر سکتی ہے، کیونکہ روکنے والی بریک اور صحیح راستہ دکھانے والا اسٹیئرنگ تو کام ہی نہیں کر رہے۔ صحیح، بھوک پیاس تو بس انجن کو خاموش کرنے کا نام ہے، اصل حفاظت تو اس اخلاقی بریک سے ہوتی ہے جو گناہ سے روکتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اسی حوالے سے تحقیق میں ایک اور مثال گھر کی صفائی کی ہے۔ فرض کریں کہ ہم گھر میں کسی بہت ہی خاص مہمان کا استقبال کرنے والے ہیں اور صفائی شروع کرتے ہیں۔ ہم اپنا ڈرائنگ روم تو ایسا چمکا دیتے ہیں کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو۔ لیکن باقی گھر؟ ہاں، باقی تمام کمرے، کچن، صحن، ہر جگہ گندگی پڑی ہو، تو کیا ہم خود اس گھر کو صاف گھر مانیں گے؟ ظاہر ہے نہیں، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ بالکل اسی طرح اگر ایک انسان صرف معدے کو خالی کر لے لیکن باقی اعضاء کو گناہوں سے آلودہ رہنے دے تو وہ روحانی گھر کیسے صاف ہو سکتا ہے؟ اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں سنابل ایجوکیئر کے اس انفوگرافک کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ انہوں نے انسانی جسم کے مختلف اعضاء کے روزے کی بہت خوبصورت نشاندہی کی ہے۔ جی، انہوں نے باقاعدہ ایک خاکہ بنایا ہے۔ ہاں، جیسے آنکھ کا روزہ، وہ یہ ہے کہ آنکھ کسی بھی ایسی چیز کو دیکھنے سے گریز کرے جو روحانی طور پر نقصان دہ ہو۔ اور کان کا روزہ، یہ کہ غیبت اور منفی باتیں نہ سنی جائیں۔ زبان کا روزہ سب سے اہم ہے، یعنی جھوٹ اور بد کلامی سے مکمل پرہیز۔ اور مجھے اس خاکے میں سب سے مشکل حصہ دل کا روزہ لگا۔ جی، دل کا روزہ واقعی ایک حقیقی مجاہدہ ہے۔ کیونکہ ظاہری اعمال کو کنٹرول کرنا پھر بھی آسان ہے، لیکن دل کے اندر سے دوسروں کے لیے حسد، بغض اور کینہ ختم کرنا یہ بہت گہرا مرحلہ ہے۔ بالکل۔ اور پھر ہاتھ اور پاؤں کا روزہ،
کہ ہاتھ زیادتی نہ کریں اور پاؤں کسی غلط محفل کی طرف نہ جائیں۔ صحیح۔ اور اس پوری بحث کی مکمل تائید صحیح بخاری کی اس مشہور حدیث سے ہوتی ہے جو تحقیق کا حصہ ہے کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور برے اعمال نہ چھوڑے تو اللہ کو اس بات کی قطعی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ یہ الفاظ بہت سخت ہیں۔ بہت سخت ہیں، یعنی اگر زبان اور اعمال کا روزہ نہیں ہے تو یہ بھوک محض ایک فاقہ کشی ہے، اللہ کی نظر میں اس کی وہ روحانی قدر نہیں ہے۔ صحیح۔ جب ہم اس نقطے کو سمجھ لیتے ہیں کہ روزہ پوری شخصیت کی تطہیر ہے تو پھر ہم ایک نئے پہلو کی طرف آتے ہیں کہ رمضان دراصل ایک سخت تربیتی کیمپ ہے۔ ہاں، ایک ٹریننگ کیمپ، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ بالکل، یہ ایک باقاعدہ ورکشاپ ہے۔ ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو کسی بڑے کام کے لیے تیار کرنا ہو تو سخت ٹریننگ دی جاتی ہے۔ جس سے ایک فوجی کی تربیت کی مثال لے لیں، جب اسے میدان جنگ میں بھیجنا ہو تو اسے براہ راست سرحد پر نہیں کھڑا کیا جاتا۔ اس سے پہلے مہینوں تک ایک کڑے ٹریننگ کیمپ میں رکھا جاتا ہے۔ بالکل، وہاں اسے دھوپ میں دوڑایا جاتا ہے، بھوک اور پیاس کی عادت ڈالی جاتی ہے، نیند کم کر دی جاتی ہے اور ایک سخت ڈسپلن سکھایا جاتا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کمانڈر سپاہی کو بلا وجہ تنگ کریں۔ نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ جب وہ اصلی جنگ میں اترے تو اس کے اعصاب اور ذہن دباؤ برداشت کر سکیں۔ وہ گھبرا کر ہتھیار نہ ڈال دیں۔ رمضان بھی بالکل اس فوجی کیمپ جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال چیزوں سے روک کر، بھوک پیاس برداشت کروا کر، راتوں کو جاگنے کی مشق کرواتا ہے، نفس پر کنٹرول سکھاتا ہے۔ جی ہاں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس ایک مہینے کی ٹریننگ کا ہدف کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا یہ ایک مہینہ انسان کو باقی کے 11 مہینوں کے لیے تیار کرتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ 11 مہینے اصلی میدان جنگ ہے۔ بالکل، ان 11 مہینوں میں انسان کا مقابلہ بیرونی دشمن سے نہیں بلکہ اپنے نفس اور شیطان سے ہوتا ہے۔ عام زندگی میں قدم قدم پر جھوٹ، حسد، رشوت اور اخلاقی گراوٹ کا سامنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر اس ایک مہینے کے تربیتی کیمپ میں ضبط نفس کی صحیح مشق ہو گئی ہو، حلال کھانا سامنے ہوتے ہوئے بھی رکنے کی عادت پختہ ہو گئی ہو، تو 11 مہینوں میں حرام چیزوں سے رکنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یہ تناظر واقعی بہت وسیع ہے، اور اسی تربیتی عمل میں ایک اور دل کو چھو لینے والا پہلو سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ روزہ باقی تمام عبادات سے کتنا مختلف ہے۔ جی، باقی عبادات میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، جیسے نماز ہے تو لوگ مسجد میں دیکھتے ہیں، زکوٰۃ یا صدقہ میں بھی کسی کو علم ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں دل میں خیال آ سکتا ہے کہ لوگ تعریف کریں گے۔ لیکن اگر ہم اسے بڑی تصویر یا وسیع تناظر سے جوڑیں تو روزہ ان سب ظاہری عبادات سے بالکل مختلف ہے۔ جی۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا راز ہے جو زمین والوں کی نظروں سے مکمل پوشیدہ ہے۔ صرف اللہ اور بندے کے درمیان کا راز۔ بالکل۔ تصور کریں، ایک شدید گرمی کا دن ہے، روزے دار پیاس سے نڈھال ہے، وہ ایک کمرے میں اکیلا ہے، دروازہ بند ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی اور کھانے موجود ہیں، اسے کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، وہ چاہے تو کھا پی لے اور باہر آ کے سب کو کہے کہ میرا روزہ ہے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ کیونکہ اس کے دل میں یہ یقین مضبوط ہو چکا ہے کہ چاہے کوئی اور نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قانون کے خوف سے زیادہ محبت اور احساس بندگی نمایاں ہوتی ہے۔ اور اسی خالص پن کی وجہ سے صحیح بخاری کی حدیث قدسی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ غور کریں، رب کائنات یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ عبادت اتنی خالص ہے کہ اس کا اجر کسی فرشتے سے نہیں لکھوایا جائے گا، اللہ خود عطا فرمائے گا۔ یہ خفیہ محبت کی معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب انسان اتنے اخلاص سے جڑتا ہے تو اس کے لیے کائنات کا ماحول بھی سازگار کر دیا جاتا ہے۔ بالکل۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا اس بارے میں، جی۔ کہ جب رمضان آتا ہے تو کائناتی سطح پر زبردست تبدیلیاں آتی ہیں۔ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جاتے ہیں اور شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال پر غور کر سکتے ہیں، جیسے بازار میں کوئی بہت بڑی سیل لگتی ہے۔ ہاں، وہ ڈسکاؤنٹ سیلز جہاں دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بالکل۔ رمضان اللہ کی رحمت کی وہ عظیم سیل ہے، رکاوٹیں ہٹا دی جاتی ہیں تاکہ منزل تک پہنچنا آسان ہو۔ لیکن یہاں ایک الجھن آتی ہے شیطان کے قید ہونے کے حوالے سے۔ حافظ ریاض الدین کی تحقیق میں ایک دریا کی بڑی زبردست مثال ہے۔ جی،
کیونکہ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر شیطان قید ہیں تو لوگ رمضان میں گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ہاں، کیا شیطان واقعی قید نہیں ہوئے؟ دیکھیے، شیاطین کے قید ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کا اپنا نفس یا پرانی عادتیں اچانک ختم ہو جائیں گی، بلکہ بڑے سرکش شیاطین کی طاقت محدود کر دی جاتی ہے۔ یعنی وہ دریا والی مثال کہ عام دنوں میں ایک دریا بڑی تیزی سے بہہ رہا ہے، اسے پار کرنا مشکل ہے۔ بالکل، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر کے گویا اس دریا کے پیچھے ایک مضبوط ڈیم باندھ رہتا ہے۔ ڈیم باندھنے سے وہ گناہوں اور ترغیبات کی ندی کا بہاؤ بہت سست پڑ جاتا ہے۔ جی، پانی تو رہتا ہے مگر وہ شدت باقی نہیں رہتی۔ اب اس سست بہاؤ کو پار کرنا یعنی نیکی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور اب بھی اگر کوئی اس سازگار ماحول کے باوجود نیکی کے کنارے تک نہ پہنچ سکے تو پھر واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ہاں، جب راستہ اتنا صاف کر دیا گیا ہو اور پھر بھی کوئی بھٹک جائے تو قصور کس کا ہے؟ یہ انسان کی اپنی غفلت ہے۔ اور یہیں سے ہم اپنی گفتگو کے آخری اور عملی پہلو کی طرف آتے ہیں۔ سنابل ایجوکیئر انٹرنیشنل، جو کہ بھاری شاہ رحمان گجرانوالہ میں ہے، وہ اس تصور کو اپنے تعلیمی نظام کا حصہ بنا رہے ہیں۔ جی، ان کا جو ویژن ہے اسلامی اور جدید تعلیم کے ساتھ قیادت کی تیاری، وہ اسی ہماگیر تربیت کی عکاسی کرتا ہے۔ ہاں، اگر ہم ان کے اس خاص پوسٹر کے نکات دیکھیں تو وہ صرف بھوکا رہنا نہیں سکھاتے، وہ دل کی اصلاح سے بات شروع کرتے ہیں، کردار کی تعمیر پر فوکس کرتے ہیں۔ کیونکہ قیادت صرف دوسروں پر حکم چلانے کا نام نہیں ہے، حقیقی لیڈر وہ ہے جس نے اپنے نفس پر حکمرانی کرنا سیکھی ہو۔ اور رمضان اسی سیلف ماسٹری کا نام ہے۔ جب انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے تو وہ قیادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور ان کے مطابق اس سب کا حتمی ہدف جنت کی منزل ہے۔ ان کا کلوزنگ پیغام بہت زبردست ہے، رمضان ضائع نہ کریں، یہ نجات کا موسم ہے۔ یہ ایک زبردست یاد دہانی ہے، ایک ایسا سیزن جہاں نیکیاں تیزی سے پروان چڑھتی ہیں اور پرانی بری عادتیں ختم کی جا سکتی ہیں۔ اگر ہم پوری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو بات صاف ہے کہ رمضان کوئی رسم نہیں، یہ دلوں کو زندہ کرنے اور کردار کو پالش کرنے کا پروجیکٹ ہے۔ بالکل، اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان معلومات کا فائدہ تب ہے جب ہم اسے عملی زندگی میں نافذ کریں۔ ہم سب ہر سال ان 30 دنوں سے گزرتے ہیں، لیکن کامیابی تبھی ملے گی جب ہم اس پورے جسم کے روزے کو محسوس کریں گے۔ جی، جب آنکھ، کان، زبان سب کا روزہ ہوگا تبھی وہ تقوی حاصل ہوگا جو مطلوب ہے، اور یہ ناممکن نہیں ہے، بس شعوری کوشش کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو آج کی اس گہری اور فکری گفتگو کو ہم ایک ایسے سوال پر ختم کرتے ہیں جو شاید نصوص میں براہ راست ایسے نہ لکھا ہو، لیکن اس کا ایک منطقی نتیجہ ضرور ہے۔ جی، ہم نے تفصیل سے سمجھا کہ رمضان ایک سخت تربیتی کیمپ ہے جو ہمیں باقی 11 مہینوں کے میدان جنگ کے لیے تیار کرتا ہے۔ بالکل تیار کرتا ہے۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر رمضان واقعی ہمارے لیے ٹریننگ کیمپ ہے تو رمضان ختم ہونے کے فوراً بعد عید کے پہلے ہی دن ہمارا رویہ، ہمارے الفاظ اور ہمارے اعمال کیا یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے اس کیمپ سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے؟ یا ہم نے صرف 30 دن تک بھوک برداشت کی تھی؟ ہاں، کیا ہم عید کا چاند دیکھتے ہی اسی پرانی ڈگر پر واپس آ جاتے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ۔